سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی نام کے شخص سے ہوا۔ عبداللہ کی وفات کے بعد ام رومان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں عبد الرحمن اور عائشہ صدیقہ پیدا ہوئیں۔ آپ نبوت کے 5ویں سال میں پیدا ہوئیں، یعنی جب آپ پیدا ہوئیں تو نبوت کا اعلان ہوئے 4 سال گزر چکے تھے اور 5واں سال گزر رہا تھا۔ گویا آپ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ کا گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا۔ عام بچیوں کی طرح آپ بھی بچپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلے کی بچیاں آپ کے پاس جمع ہو جاتی، وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ نبوت کے 10ویں سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین رہنے لگے۔ آپ کی یہ حالت صحابہ کرام سے چھپی ہوئی نہیں تھی، چنانچہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے نکاح کروں؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں ہیں، جس سے آپ پسند فرمائیں اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور کنواری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم ان کے بارے میں بات کرو۔ حضرت خولہ آپ کی مرضی پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی۔ جاہلیت کے دور میں دستور یہ تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، خولہ، عائشہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ یہ جواب سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور یہ بات آپ کو بتائی۔ اس پر آپ نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت خولہ نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو آپ نے فوراً منظور کر لی۔ اب ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبیر بن مطعم کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے طے کی تھی، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت تک حضرت جبیر بن مطعم کا خاندان مسلمان نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بیٹا بے دین ہو جائے گا، لہٰذا اب ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس طرح یہ نسبت خود ان کی طرف سے ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ کو پیش کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کی بیوی۔ آپ نے ریشم کا کپڑا ہٹا کر دیکھا تو تصویر میں عائشہ صدیقہ تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ گویا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ طے کر فرما چکے تھے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ آپ کی والدہ آئیں اور آپ کو جلدی سے تیار کر کے گھر لے گئیں جہاں تقریب نکاح ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پڑھایا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میرا نکاح ہوا مجھے پتہ تک نہ چلا، جب میری والدہ نے باہر نکلنے سے روکا تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، مطلب یہ کہ اس وقت صرف نکاح ہوتا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی۔ کچھ مدت گزرنے پر مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن آپ ان سے یہی فرماتے رہے، ابو بکر جلدی نہ کرو،
امید ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا سفر کا ساتھی بنا دے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید ہو گئی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ کے منورے کے لیے روانہ ہوئے۔ روانہ ہوتے وقت آپ دونوں نے اپنے اہل و عیال کو مکے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ دونوں گھرانوں کے لوگوں کو لے آئیں۔ یہ دونوں حضرات مکہ پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ بھی ہجرت کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ یہ حضرات ان دونوں گھرانوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان حضرات میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اسامہ، ان کی بیوی ام ایمن، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا تھا، لیکن رخصتی پہلے ہو گئی تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان شامل تھے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ اور ان کی والدہ اونٹ کے ایک کجاوے میں سوار تھیں۔ راستے میں ایک موقع پر ان کا اونٹ بدک گیا۔ اس پر ام رومان گھبرا گئیں اور پکار اٹھی، ہائے میری بچی! اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی۔ غیب سے آواز آئی، اونٹ کی نکیل چھوڑ دو۔ رسی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نکیل چھوڑ دی۔ ایسا کرتے ہی اونٹ آرام سے ٹھہر گیا، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آخر یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے آس پاس اپنے اہل و عیال کے حجرے بنوا رہے تھے۔ حضرت سودا، حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انہی حجروں میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی۔ اس کے بعد ماہ شوال میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں میری رخصتی ہوئی، تو اب اس کے خلاف مسلمانوں کو کرنے کا کیا حق ہے؟ مطلب یہ کہ شوال میں شادی بیاہ کرنا بالکل درست ہے۔ اسی طرح آج کل محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی، یہ بھی غلط ہے۔ رخصتی سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھ سے قرض لے لیں۔ آپ نے ان کی یہ بات منظور فرما لی، ان سے قرض لے کر مہر ادا کیا۔ مہر 500 درہم تھا۔ رخصتی کی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتی ہیں، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ والدہ نے آ کر مجھے آواز دی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچی تو میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلی، میرا سر اور ہاتھ منہ دھوئے۔ گھر کے اندر انصار کی عورتیں بیٹھی تھیں، انہوں نے میرا بناؤ سنگھار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ چاشت کا وقت تھا، وہ چاشت کا وقت تھا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دعوت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ چند دوسری عورتوں کے ساتھ اس وقت وہاں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ وہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم کوئی دعوت نہیں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو دودھ دیا تو آپ شرمانے لگیں۔ اس پر میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرنا۔ چنانچہ سیدہ نے دودھ لے لیا اور پیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو بھی دو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ بحوالہ مستند احمد۔ مطلب یہ تھا کہ اگر بھوک ہو تو یوں نہ کہو کہ ہمیں بھوک نہیں، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ غرض اس قدر سادگی سے رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم میری رخصتی میں نہ کوئی اونٹ ذبح کیا گیا، نہ کوئی بکری۔ ہاں،
کھانے کا ایک پیالہ تھا، وہ بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ بہاوالہ مستند احمد۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ گئی تھیں، اس لیے آپ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ اسی زمانے میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ آپ کا حجرہ چونکہ مسجد کے ساتھ ہی تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں سنتی رہتی تھی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ بلا جھجک پوچھ لیتی تھی۔ بحوالہ بخاری۔ اس کی مثال یوں ہے کہ احادیث کی کتب میں بے شمار مسائل ایسے ہیں جو سیدہ کے پوچھنے سے امت کو معلوم ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 سال گزارے اور ان 9 سال میں خوب علم حاصل کیا۔ سیدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات پوچھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ بات پسند فرماتے تھے کہ وہ سوالات پوچھیں تاکہ وہ دوسری عورتوں کو مسائل بتا سکیں۔ امام زہری فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں اور ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سب سے بڑھا ہوا رہے گا۔ حضرت مسروق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں عمر میں بوڑھے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرائض یعنی میراث کے بارے میں معلوم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی علمی الجھن پیش آتی تو ہم اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ جب بھی ہم نے ان سے پوچھا انہیں اس مسئلے کے بارے میں ضرور معلوم ہوتا تھا۔ اس طرح بہت سے صحابہ اور تابعین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آسان حساب کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال نامہ دیکھ کر درگزر کر دیا جائے گا، یعنی یہ ہے آسان حساب۔ پھر فرمایا یقین جانو جس کے حساب میں جان بین کی گئی، اے عائشہ وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ جس کے حساب کتاب کی چھان بین ہو گئی وہ حساب دے کر کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بڑے شرم کا مقام ہو گیا، کیا مرد عورت سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ سیدہ کے جواب میں آپ نے فرمایا، اے عائشہ قیامت کی سختی اس قدر ہوگی اور لوگ اس قدر گھبراہٹ اور پریشانی سے بے حال ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، مصیبت اتنی ہوگی کہ کسی کو اس کا خیال تک نہیں آئے گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے مسکین زدہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اور قیامت میں میرا حشر مسکینوں میں کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے ایسی دعا کیوں کی؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ بلا شبہ مسکین لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر مسکین سائل کی حیثیت میں آئے تو اسے کچھ دیے بغیر واپس نہ لوٹاؤ اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، تو ان خوف زدہ لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی نہیں، اللہ کے اس فرمان سے ایسے مراد نہیں، بلکہ اس آیات میں اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے اعمال قبول ہی نہ کیے جائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ لوگ نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔
یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ تو آپ نے بہت گھبرا دینے والی بات سنا دی، موت ہم سب کو طبعاً بری لگتی ہے، لہٰذا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی ہم میں سے کسی کو ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، لہٰذا اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں رہ جاتی جو مرنے کے بعد اسے پیش آنے والی ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چاہنے لگتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو چاہتے ہیں، اور بلا شبہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملنے کی خبر دی جاتی ہے، لہٰذا اس کے پاس نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہوتی جو مرنے کے بعد اسے پیش آنے والی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورتوں پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں، یعنی حج اور عمرہ۔ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہی بات ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہی بات ہے، کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا۔ اب عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے پیشانی مبارک پر ہاتھ مار کر فرمایا ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے یا معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا مانگو اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب بیویوں سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ اب انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد ابو بکر سے، بحوالہ صحیح بخاری۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر ایک اچھا سا پردہ لٹکا لیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو اس پردے کو اس زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو لباس پہنائیں۔ ایک مرتبہ چند یہودیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے دبی آواز میں السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا۔ سام موت کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے موت کی بد دعا دی، یعنی تم پر موت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں صرف اتنا فرمایا وعلیکم، یعنی اور تم پر موت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بس اتنا ہی فرمایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئیں اور فرمانے لگیں تم پر موت ہو، اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو اور بد کلامی سے بچو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم نے سنا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات ان پر لوٹا دی۔ اب اللہ تعالیٰ میری بد دعا کہ ان کے حق میں قبول فرمائیں گے اور ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فوراً ٹوکا اور فرمایا یقین جان لو تم نے ایسا کلمہ کہہ دیا کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اسے بھی بگاڑ دے۔ ایک روز آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں بھی پکڑ ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ
اللہ کے رسول آپ کو یہ نصیحت فرمائی، عائشہ اگر تو آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو تجھے دنیا میں بس اتنا سامان کافی ہے جتنا مسافر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو، اور کسی کپڑے کو پرانا سمجھ کر پہننا مت چھوڑو جب تک کہ اس کو پیون لگا کر نہ پہن لے۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خالہ جان اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نیا کپڑا اس وقت تک نہیں بناتی تھیں جب تک کہ پہلے بنائے ہوئے کپڑے کو پیون لگا کر نہیں پہن لیتی تھیں، اور جب تک کہ وہ خوب بوسیدہ نہیں ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی مصیبت امت میں یہ پیدا ہوئی کہ پیٹ بھر کر کھانے لگے۔ جب پیٹ بھرتے ہیں تو بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور دل کمزور ہو جاتے ہیں اور نفسانی خواہشات زور پکڑ لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، گناہوں کی کمی سے بہتر کوئی پونجی ایسی نہیں جسے تم لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو، جیسے یہ خوشی ہو کہ عبادت میں محنت کرنے والے سے بازی لی جائے، اسے چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں آپ نے اپنے لیے نصیحت کرنے کی فرمائش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا، تم پر سلام ہو، بعد سلام کے واضح ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ناراضی کا خیال نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی شرارتوں سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی رکھنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتے، اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ والسلام علیکم بحوالہ مشق شریف۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا علم دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے، ان میں صحابہ کرام بھی ہیں اور تابعین بھی۔ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال اس دنیا میں گزارے، گویا 48 سال تک دین پھیلایا۔ آپ تقریباً 2200 احادیث کی راویہ ہیں۔ آپ سے دین سیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں میں عورتیں تو آپ کے سامنے بیٹھ جاتی تھیں، مرد حضرات پردے کے دوسری طرف بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ آپ سے دینی سوالات کرتے تھے اور آپ انہیں جواب بتاتی تھیں۔ آپ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتی تھیں، اس موقع پر بھی لوگ دور دور سے آ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ آپ اپنے خیمے میں بیٹھ جاتی، سوالات پوچھنے والے خیمے سے باہر رہ کر پوچھتے، فتوے پوچھنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بڑے صحابہ بھی آپ سے مسائل معلوم کرنے والے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہوتے تھے، وہاں سے قاصد کے ذریعے مسائل معلوم کراتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ بہت سے لوگ خطوط کے ذریعے آپ سے سوالات پوچھتے تھے۔ عائشہ بنت طلحہ آپ کی خاص شاگرد تھیں، وہ خطوط پڑھ کر سناتی اور پوچھتی، اے خالہ جان میں اس خط کے جواب میں کیا لکھوں؟ آپ فرماتی، اے بیٹا اس کے جواب میں یہ لکھ دو اور ہدیے کا بدلہ دے دو۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ نے بتایا اپنے گھر میں کام کاج میں مشغول رہتے تھے، اور نماز کا وقت آ جاتا تھا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ اپنی جوتی کی مرمت خود کر لیتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنے گھریلو کام اس طرح کر لیتے تھے جس طرح عام لوگ کر لیتے ہیں۔ آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کام خود کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے دانتوں اور داڑھوں کے ساتھ ہنستے نہیں دیکھا جس سے آپ کے حلقے مبارک کو دیکھا جا سکتا، آپ تو بس مسکراتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی بیوی کو، نہ کسی خادم کو۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے دشمن کو مارا ہو تو وہ اور بات ہے۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تو آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، اللہ کے حکم کے خلاف کسی سے کوئی کام ہو جاتا تو آپ اللہ کے لیے اسے سزا دیتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد سے فارغ ہو کر جب فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے اور میں جاگ رہی ہوتی تو آپ مسجد میں جانے تک مجھ سے باتیں کر لیتے تھے یا دہانی کروٹ میں لیٹ جاتے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ آپ فرماتی ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب رات کو نماز نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے مختصر 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد لمبی صورتوں سے نماز ادا فرماتے، اور غیر فرض نمازوں میں جس قدر فجر کی 2 رکعتوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور کسی غیر فرض نماز کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ آپ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر لیٹ کر قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے، حالانکہ میں ان دونوں ایام سے ہوتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میری طرف جھکا دیتے تھے اور میں آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھی، حالانکہ میں ایام میں سے ہوتی تھی۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ بھرنے اور مزیدار چیزیں حاصل کرنے اور سامان جمع کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، مگر مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس کے قد کا حال یہ تھا کہ اس کی کمر کعبے تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو عام بندوں میں بندہ اور نبی بن کر رہیں، اور آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن کر رہیں۔ میں نے اس بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ لینے کے لیے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کریں، تو میں نے جواب دیا کہ میں نبی ہوتے ہوئے عام بندوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا، پھر فرمایا، اگر میں پیٹ بھر کھا لوں تو رونا آ جاتا ہے۔ میں نے یہ بات سن کر کہا، یہ کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اس حال کو یاد کرتی ہوں جس حال میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اللہ کی قسم، کسی روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت اور روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کی چھال بھری تھی۔ جس تکیے پر آپ سہارا لگا کر بیٹھا کرتے تھے اس میں بھی کھجور کی چھال ہوتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر میں کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پاک کیا تو آپ اسی کو پہن کر مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، یعنی ابھی وہ کپڑا گیلا ہوتا تھا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں شام اور مصر کا مال دوسرے علاقوں میں تجارت کے لیے لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ عراق میں گیا، واپس آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں بتایا، میں پہلے تجارت کا سامان شام لے کر جاتا تھا، اس مرتبہ عراق لے گیا، یعنی اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تجارت کے لیے اپنا سابقہ علاقہ کیوں چھوڑتے ہو؟ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ جل شانہ تمہارے لیے کسی ذریعے رزق کے اسباب پیدا فرما دے تو جب تک وہ سبب خود ہی بدل نہ جائے یا دوسرا رخ اختیار نہ کر لے تو اسے نہ چھوڑو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے ان چیزوں کی فضیلت حاصل ہے۔ نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میری تصویر لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ میرے علاوہ اور ایسی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی جس کے ماں باپ دونوں نے ہجرت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری برات نازل فرمائی، یعنی مجھ پر لگنے والے الزام کو جھوٹا قرار دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حالت میں وحی آتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ لحاف میں لیٹی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ آپ میری گردن اور گود کے درمیان تھے اور دن میری باری کا تھا اور میرے ہی گھر میں دفن ہوئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت میرے اور فرشتوں کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ کی فضیلت عورتوں میں ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید کو عرب میں تمام کھانوں میں فضیلت حاصل تھی۔
روٹی کو شورے دار گوشت میں پکایا جاتا ہے، اسے سرید کہتے ہیں۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشم کے کپڑے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لے کے آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ آپ اکثر روزے رکھتی تھیں، نفل نمازیں پڑھتی تھیں، چاش کی نماز کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ آپ چاش کی 8 رکعتیں پڑھتی اور فرمایا کرتی تھی، میرے ماں باپ بھی اگر قبر سے اٹھ کر آ جائیں تب بھی میں اس نماز کو نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ صبح کے وقت گھر سے نکلتے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور انہیں سلام کرتے۔ یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں گئے تو دیکھا کہ آپ کھڑی نفل پڑھ رہی ہیں۔ میں ان کے سلام پھیرنے کے انتظار میں کھڑا رہا یہاں تک کہ تھک گیا اور آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا وہ اس وقت تک رو رہی تھی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تہجد پڑھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اس کا اہتمام کرتی تھی۔ بحوالہ مستند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی آپ تہجد پڑھتی تھیں، کثرت سے روزے رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ 9 ذی الحجہ کو روزہ تھی، سخت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی کے چھینٹے دے رہی تھیں۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال دیکھ کر عرض کیا، اس شدید گرمی میں نفل روزہ کوئی ضروری نہیں، افطار کر لیں یعنی روزہ توڑ دیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عرفے کے دن کا روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ مشکہ شریف۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز 70,000 کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی، اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت آپ کے کرتے میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھالی میں سچے موتی بھر کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجے۔ ان کی قیمت 1,00,000 روپے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدیہ قبول کر کے اپنے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک روز آپ کا روزہ تھا، اسی روز آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بورے بھر کر ہدیے کے طور پر بھیج دیے۔ اس مال کی مالیت 2 لاکھ کے قریب تھی۔ آپ اسی وقت تقسیم کرنے بیٹھ گئیں۔ جب شام ہوئی تو اس میں سے 1 درہم بھی باقی نہ بچا۔ روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو خادمہ سے فرمایا، افطار کے لیے کچھ لاؤ۔ وہ زیتون کا تیل اور روٹی لے آئی۔ اس وقت آپ کے پاس ایک خاتون ام ذرہ بیٹھی تھی، ان کا بھی روزہ تھا۔ وہ بول اٹھی، آپ نے آج اتنا مال تقسیم کیا، اس میں سے 1 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا، اس کا گوشت منگا لیتے، اس سے ہم افطار کر لیتے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلایا ہوتا تو میں رکھ لیتی۔ ایک واقعہ آپ خود بیان فرماتی ہیں، ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کو دے دیا، خود نہ لیا۔ اس کے بعد چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنان خانے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص ان بچیوں کی پرورش میں تھوڑا بہت بھی مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ ایک روز آپ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد تشریف لائے، دریافت فرمایا، بکری کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ تو صدقہ کر دی گئی، بس 1 دستی بچی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ اس دستی کے علاوہ وہ سب کچھ بچا ہوا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، باقی تو وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، اسے تو باقی کہنا درست نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والی، آخرت کی بہت فکر کرنے والی تھی۔ ایک مرتبہ دوزخ کا خیال آ گیا تو رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو بولی، دوزخ کا خیال آ گیا،
اس لیے رو رہی ہوں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، جب سے آپ نے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز کا اور قبر کے بھیجے جانے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی، دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز کا مومن کے کانوں کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفیق ماں اس کے سر کو آہستہ آہستہ دبائے اور وہ اس سے راحت پائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے بارے میں بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ کے گھر میں ایک یہودی عورت آئی، اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا، ساتھ ہی اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قبر کا عذاب حق ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کی بے پناہ سخاوت کو دیکھ کر ایک دن کسی سے یوں کہہ دیا، یا تو وہ اس طرح خرچ کرنے سے رک جائیں ورنہ میں ان کا ہاتھ روک دوں گا۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا، اچھا، عبداللہ نے ایسا کہا ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا، جی ہاں، انہوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں نے نظر مان لی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کبھی نہیں بولوں گی۔ اسی کے بعد ایک مدت سے بول چال بند رکھی، پھر کچھ حضرات درمیان میں پڑے، تب کہیں جا کر بولنا شروع کیا۔ آپ چونکہ نظر مان چکی تھی اور نظر کے لوٹنے پر ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ غلام آزاد کر دیا، لیکن خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک غلام آزاد کرنے کے بعد بھی بار بار اس سلسلے میں غلام آزاد کرتی رہی کہ شاید اب خطا معاف ہو جائے، اب معاف ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عمر میں چند سال بڑی تھی، لیکن ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پہلے آ گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تیاریوں میں حضرت عائشہ صدیقہ نے بھرپور حصہ لیا۔ ان کا مکان لیبا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کر تکیے بنائے، لکڑی کی الگنی تیار کی تاکہ اس سے پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ آپ خود بیان کرتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے اچھا میں نے کوئی بیان نہیں دیکھا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں گئیں، اس میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، درمیان میں ایک دریچہ تھا، اس دریچے سے آپس میں بات چیت ہو جاتی۔ حدیث کی کتابوں میں کوئی صحیح واقعہ ایسا نہیں جس سے ثابت ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل آپس میں صاف نہیں تھے۔ احادیث سے یہی بات ہے کہ دونوں میں بے حد محبت اور میل ملاپ تھا۔ ایک تابعی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ۔ پھر فرمایا، میں نے فاطمہ سے زیادہ اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چوم لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن ہم سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں۔ ان کی چال بالکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال تھی، ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عزت سے ان کو پاس بٹھایا، پھر دبی آواز میں ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ سن کر رونے لگیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے قراری دیکھ کر پھر کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے کہا، فاطمہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تم سے اپنی راز کی باتیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، میں باپ کا راز نہیں کھولوں گی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے دوبارہ کہا، فاطمہ، میرا تم پر جو حق ہے میں تمہیں اس کا واسطہ دیتی ہوں، اس دن کے بعد مجھ سے کہہ دو۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اب یہ ممکن ہے،
میرے رونے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جلد وفات کی اطلاع دی تھی۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بنو؟ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے محبت بھرے تعلقات ثابت ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے آخری حصے کا واقعہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں تو آپس میں ناراضی تھی، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اسی طرح وراثت وغیرہ کے معاملات میں ان پاک نفوس کو کوئی رنج وغیرہ نہیں پہنچایا تھا۔ یہ مقدس ہستیاں کیا زمین اور جائیداد کے لیے جھگڑتی؟ ہرگز نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔